لیکن یاسر بہت پریشان تھا۔ اسے یہی ڈر تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی۔ سدرا نے ابھی تک رمیز کو نہیں دیکھا تھا، اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ شروع سے یہی معلوم تھا کہ شادی وہاں ہوگی جہاں اس کے ابو چاہیں گے، اسی لیے نکاح ہو چکا تھا۔ رمیز کا دل اب جلنے لگا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ سدرا سے فون پر لمبی لمبی باتیں کرے، اسے محبت کا اظہار کرے۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، دل کو سکون نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ سدرا کو اسی نمبر سے فون کیا جس سے پہلے بات کی تھی۔ دل زور زور سے تڑپ رہا تھا۔ سدرا شاید وہ نمبر بھول چکی تھی۔ اس نے اسی لاپرواہی سے فون اٹھایا۔ ہاں، کون بول رہا ہے؟ 4 بار اوہیلو او کہنے کے باوجود جب سامنے سے کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے بیزاری سے کہا، میں بول رہا ہوں جو اب کا سب کچھ ہوں۔ وہ تھوڑی گھبرا گئی، سمجھ نہیں آئی اب کون ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کا سب کچھ کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ اور وہ بولی، کوئی بھی نہیں۔ وہ پوچھنے لگا، وہ کون ہے جس کا نام اور ذکر آج کل آپ کے دل کو دھڑکا رہا ہے؟ یہ سن کر سدرا کچھ پریشان سی ہو گئی۔ وہ بولی، ایسا تو کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا جس کا نام اور ذکر سدرا کے دل کو دھڑکا دے۔ نہ تو اس نے رمیز کو دیکھا تھا اور نہ ہی شادی کے حوالے سے اس کے دل میں ایسی کوئی خواہشات تھیں۔ وہ کچھ نخرے والی نوعیت کی لڑکی تھی۔ وہ کہنے لگا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو، لڑکیوں کو تنگ کرنے کی یہ سارے طریقے بہت پرانے ہیں، آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ رمیز کہنے لگا، میں رمیز بات کر رہا ہوں۔ اب کا منکوہا یہ سن کر سدرا کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ پہلی بار دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے فون بھی کر سکتا ہے۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس نمبر سے پہلے اس کی بات رمیز سے ہو چکی ہے، کیونکہ اس بات 2-3 مہینے گزر چکے تھے۔ اسے لگا شاید پہلی بار اس نمبر سے کال آئی ہے۔ پہلی بار وہ ہچکچا، بولی، اب بولنے لگا، جی ہاں، میں آپ کو برا تو نہیں لگا، میں نے آپ کو فون کر لیا، بس یوں ہی کچھ دیر بات کرنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ بن چکا ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں؟ آپ میری منگیتر نہیں ہیں، میری منکوہا ہے۔ ہمارے درمیان نکاح کا بہت مضبوط رشتہ ہے، اور وہ رشتہ مجھے اتنی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی آواز سن سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ پہلی بار سدرا کے ہاتھوں پر تری اتری تھی۔ پہلی بار اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا۔ اس نے اپنا کمرہ بند کر لیا تھا۔ وہ بولی، کیا آپ کو ابو نے نہیں بتایا؟ بہت دھیمی آواز میں وہ کہنے لگی۔ رمیز بولا، کیا نہیں بتایا؟ وہ بولی، میرے ابو ان باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ رمیز بولا، انہیں بتائے گا کون؟ میں تو نہیں بتاؤں گا۔ کیا اب بتائیں گی؟ سدرا، یہ میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ ایک تو آپ کے والد نے 1 سال کا کہہ کر مجھے سخت امتحان میں ڈال دیا، اور اس کے اوپر اب بھی مجھ پر ایسی پابندیاں لگائیں گی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرا رشتہ میری بار بار میری جان نکالتا ہے۔ اس رشتے کی بہت سی مانگیں ہوتی ہیں، اور میں تو بس اب کی آواز سننا چاہتا ہوں اور اب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز اب انکار نہ کیجیے گا۔ سدرا نے پہلے تو فون بند کر دیا، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے دھڑک رہے دل کو تھوڑا سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن اب اس نمبر سے اکثر فون آنے لگے تھے۔ کبھی کبھار وہ انکار کر دیتی، کبھی کبھار تھوڑی دیر باتیں بھی کر لیتی تھی، لیکن وہ پریشان تھی۔ آہستہ آہستہ اسے رمیز کی باتوں میں دلچسپی ہونے لگی۔ پھر یہ بھی پتا تھا کہ اس کا شوہر ہے، اور رمز اب تک اس سے شرافت کے دائرے میں باتیں کر رہا تھا۔ تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 3 مہینوں میں یہ ہوا کہ سدرا کے دل میں رمیز کی محبت بڑھ چکی تھی۔ ایک بار رمیز نے پوچھا، کیا تم نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ بولی، نہیں، میں نے آپ کو نہیں دیکھا اور دیکھنا ضروری بھی نہیں سمجھتی۔ ابوا نے تو دیکھا ہے نا؟ وہ بولا، اگر میں تمہیں اچھا نہیں لگا تو کیا کرو گی؟ وہ بولی، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے والد اور بھائی جس سے ہمارا رشتہ طے کریں گے ہم اسے پسند کر لیں گے۔ اور پھر اپنے خود کہا تھا، نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ رمیز نے کہا کہ اگر میں ظاہری طور پر موٹا کالا اور بدہ نین نقش کا مالک ہوں تو اس پر سدرا ہنس پڑی۔
اس نے کہا کہ اگر میرے والد کو میرے لیے ایسا ہی آدمی اچھا لگا تو یقیناً اب میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوگی۔ سدرا کی بات سن کر وہ بہت حیران ہوا تھا۔ آج تک اس نے ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جو اپنی کوئی پسند نہ رکھتی ہو۔ وہ بولا، کیا اب بھی آپ کا دل نہیں چاہتا؟ میں پچھلے 3 مہینے سے اب سے بات کر رہا ہوں، کیا ایک بار بھی دل نہیں چاہا کہ آپ مجھے دیکھیں؟ اس بات پر وہ نروس ہو گئی تھی۔ ہاں، دل میں یہ خواہش ہونے لگی تھی کہ ایک بار رمیز کو دیکھ لوں کہ وہ کیسا ہے۔ میں تو ایسا نہیں سوچتی، لیکن اگر آپ چاہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر تصویر بھیج سکتے ہیں، اس نے کہا تھا۔ رمیز نے اپنی تصویروں کو تھوڑا ایڈٹ کر کے بھیجا تھا، جس میں داڑھی تھی اور رنگت کچھ سانولی سی تھی۔ نقوش بھی تھوڑے بدل دیے تھے۔ یہ مختلف تصویریں سدرا تک پہنچیں، لیکن اسے برا نہیں لگا کیونکہ وہ بہت نرم لہجے میں بات کرتا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے کوئی فضول بات نہیں کی تھی۔ پھر پوچھنے لگا، میں آپ کو کیسا لگا؟ بتائیے نا پلیز۔ سدرا کو شرم آ رہی تھی اپنے منہ سے یہ کہتے ہوئے کہ آپ اچھے لگتے ہیں۔ بس اس نے ایک ہارٹ کی تصویر بنا کر اسے بھیج دی اور رمیز اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ وہ کہنے لگا، بہت شکریہ، میں بہت پریشان تھا کہ پتہ نہیں میں آپ کو اچھا لگوں گا کہ نہیں۔ 4 مہینے گزر گئے تھے۔ رمیز جب بھی گلفام صاحب سے ملتا تو نقلی داڑھی لگا لیتا، سر پر سفید ٹوپی، شلوار قمیض، ٹخنوں سے اونچی شلوار ہاتھ میں پکڑی۔ ہاں، یہ ہوا تھا کہ پڑھ لیتا تھا، لیکن پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، باقی سب جھوٹ کا لبادہ تھا۔ ایک بار بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ جب سچ سامنے آئے گا تو سدرا پر کیا بیتے گی یا اس کا باپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نکاح ہو گیا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ سدرا اس سے محبت کرنے لگی ہے، اسی لیے اگر اس کے باپ کو تھوڑا بہت گلہ شکو بھی ہوا تو سدرا اس کا ساتھ دے گی۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ سدرا اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اپنے باپ کے لیے وہ رمیز کو ایک دم جواب دے گی۔ رمیز کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی اور اسے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے ریسٹورانٹ میں جانا تھا۔ اس کے کام کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ وہاں خواتین بھی پینٹ کوٹ پہن کر آتی تھیں اور انہیں بڑے بے تکلف انداز میں ملنا پڑتا تھا، اور اس بار بھی اس نے یہی کیا تھا۔ وہاں آنے والی خواتین کے لباس کچھ بے باک سے تھے کیونکہ وہ کلائنٹ بیرون ملک سے آئے تھے، اس لیے وہ اسکرٹس پہنے ہوتی تھیں۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، رمیز کو کھڑے ہو کر ان سے ملنا پڑا، اور ان لڑکیوں نے بڑے بے باک انداز میں اس کے گال پرکس بھی کی۔ یہ سب ایک عام سی بات تھی۔ ان کی کمر کو اپنے ہاتھ سے آزاد کرتے ہوئے رمیز نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میٹنگ کرتا رہا لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نظر اس پر جم گئی ہو، لیکن اس وقت اس کے لیے وہ میٹنگ بہت اہم تھی۔ اس کے والد بھی وہاں موجود تھے۔ ہر بار کی طرح یہ میٹنگ بھی کامیاب رہی، لیکن جیسے ہی میٹنگ کے بعد وہ مڑا، کچھ فاصلے پر اسے سدرا کے والد نظر آئے جو غصے سے اسے گھور رہے تھے۔ وہ بہت گھبرا گیا کیونکہ وہ اسے پہچان چکے تھے۔ وہ اس کے قریب آئے اور بولے، جھوٹے دھوکہ باز، یہ کہہ کر انہوں نے رمیز کے منہ پر ایک زوردار۔ رمیز کے والد کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کیونکہ سب کے سامنے ان کے بیٹے کی عزت تو 2 کوڑی کی رہ گئی تھی۔ حیران وہ اس لیے تھی کہ رمیز بھی چپ تھا، نظریں یوں جھکا رہا تھا جیسے قصوروار ہو۔ بہرحال اس کے والد سدرا کے والد کا پکڑ کر کہنے لگے، اب کی کیسے ہمت ہوئی میرے بیٹے کو تھپڑ کی؟ لیکن وہ بھی غصے میں تھے، بولے، اگر میرا بس چلے تو میں اس کا دوں، یہ ایک دھوکہ باز انسان ہے، اس نے مجھے کا دھوکہ دیا کہ نام کا دھوکہ دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بےپری ہوئے تھے۔ رمیز کے والد نافہمی سے کبھی رمیز کو دیکھ رہے تھے تو کبھی گلفام صاحب کو۔ بہت سے گارڈز وہاں پر آ گئے، اس لیے گلفام صاحب کو باہر نکال دیا گیا، لیکن وہ چیخ رہے تھے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر گئے، رمیز کے والد کہنے لگے، یہ کون ہے؟ وہ سب کے سامنے تمہاری اتنی بے عزتی کر رہا تھا، یہاں تک کہ تمہیں تھپڑ مار دیا اور تم کچھ بولے بھی نہیں۔ کون سا دھوکہ دیا ہے تم نے اس شخص کو؟ رمیز کہنے لگا، میں نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، وہ بھی اب کی طرح ضدی تھے، کہتے تھے کہ کسی امیر باپ کے بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے، اس لیے مجھے ڈرامہ کرنا پڑا، ایک غریب لڑکا بننا پڑا۔
جہاں انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ سن کر دوسرے تھپڑ رمیز کے منہ پر اس کے والد نے تھا۔ وہ کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک غریب مڈل کلاس لڑکی سے شادی کرنے کی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ وہ کہنے لگا شادی مجھے اسی سے کرنی تھی جو مجھے پسند ہے، نہ تو اب مجھے روک سکتے ہیں اور نہ اس کا باپ، اور یہ میں کر چکا ہوں۔ اب جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کر لے، اور جو آپ کا دل چاہتا ہے اب کر لے، لیکن چند دنوں میں اپنی بیوی کو رخصت کروا کر لے آؤں گا۔ وہ بھی بہت غصے میں تھا۔ اس ریسٹورنٹ سے باہر نکل کے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گھر آ گیا۔ دوسری طرف گلفام صاحب بہت غصے میں گھر میں داخل ہوئے اور آتے ہی رمیز کو گالیاں دینے لگے۔ پہلی بار انہوں نے غصے میں گالی دی تھی۔ رمیز کو برا بھلا سن کے سدرا کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کی والدہ پریشانی میں پوچھنے لگیں اب کو کیا ہوا ہے؟ وہ بولے وہ کمینہ بے غیرت انسان دھوکے سے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ وہ کوئی نیک پارسا نوجوان نہیں بلکہ بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، تو اس کے پاس سے چھو کر نہیں گیا۔ غیر لڑکیاں اسے گلے لگا رہی تھیں، وہ ان کے ساتھ بے حیائی کر رہا تھا۔ کمینہ انسان، آج یہ بندہ میرے ہاتھوں مارا جاتا اگر گارڈز درمیان میں نہ آ جاتے۔ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس کمینہ کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ سدرا نے اپنے والد کو کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رمیز اسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے۔ آخر کون تھا یہ نوجوان جو کا لبادہ اوڑھ کر اس سے نکاح کر چکا تھا؟ روزانہ اس سے فون پر باتیں کرتا تھا اور یہی دکھاتا تھا کہ جیسے وہ نیک انسان ہے، لیکن وہ کوئی اور ہی تھا، کسی بزنس مین کا بیٹا۔ میں تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتی۔ اس کے ذہن سے رمیز سے ہونے والی پہلی ملاقات بالکل مٹ چکی تھی۔ جب اس نے اپنے والد کے منہ سے یہ سنا کہ وہ ہر صورت سدرا کو اس لڑکے سے آزاد کرائیں گے، اسے طلاق دلائیں گے، کبھی بھی اس کی رخصتی اس رمیز سے نہیں کروائیں گے، تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اب تو وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کی ایک ایک بات کانوں میں گونجنے لگی تھی کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ وہ شخص تمہیں کیوں دے رہا تھا اور دیا کیوں تھا؟ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اس کے فون پر رمیز کا نمبر چمکنے لگا۔ اس نے دروازہ بند کیا، فون اٹھایا اور بولنے لگا سدرا ابھی یہی تک۔ اس نے کہا اچھا نہیں کیا اپنے میرے ساتھ، اچھا نہیں کیا اپنے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں وہی ہوں جس کی گاڑی میں پہلی بار تمہارا دوپٹہ پھنس کے پھٹ گیا تھا۔ میرا بزنس مین کا بیٹا ہونا میرا اتنا بڑا قصور نہیں ہے سدرا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز میرا ساتھ دو۔ اس کا چہرہ اب سدرا کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ تم کتنے بڑے جھوٹے انسان ہو، تم نے مجھے پانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتی ہوں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی، میں اپنے باپ کا ساتھ دوں گی اور وہ تم سے طلاق دلوا کر ہی چھوڑیں گے۔ یہ سن کر رمیز کو غصہ آ گیا، آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا اچھا تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں پانے کے لیے میں نے اتنے جھوٹ بولے، اتنے ڈرامے کیے، اس لیے نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم میری بیوی ہو اور مرتے دم تک میری بیوی ہی رہو گی، میں تمہیں کسی صورت بھی طلاق نہیں دوں گا۔ سدرا نے کہا میں اپنے والد کا ساتھ دوں گی، مجھ سے کوئی بھی اچھی امید مت رکھنا۔ وہ بار بار سدرا کو پکار رہا تھا، لیکن وہ فون بند کر کے موبائل کو آف کر چکی تھی، بلکہ اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال چکی تھی۔ ہوش رمیز کے تب اڑ گئے جب اس کے گھر پر خل کا نوٹس آیا تھا۔ ایک طرف نوٹس دیکھ کر پریشان تھا، دوسری طرف اپنے ماں باپ کی روز کی بحث سن رہا تھا کہ وہ کسی صورت اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ وہ وکیل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا، کیا اس صورت میں بھی عدالت طلاق دلوا سکتی ہے؟ وکیل نے کہا جی ہاں، اگر وہ کہہ دے کہ وہ اب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ ممکن ہے۔ اس نے پوچھا کہ خل کس صورت میں نہیں ہو سکتی؟ وکیل نے کہا یہ ممکن ہے، اگر تمہاری بیوی حاملہ ہو جائے تو یہ بات ڈیلیوری تک ملتوی ہو سکتی ہے۔ میں بھی بہت کوشش کروں گا، اور میرے خیال میں جب کوئی عورت ماں بنتی ہے تو طلاق بہت سوچ سمجھ کر ہی لیتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے۔
اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے۔ پہلی پیشی 1 ہفتے بعد تھی۔ رمیز کو جو بھی کرنا تھا وہ 1 ہفتے کے اندر کرنا تھا۔ پہلے اس نے شائستگی سے بات کی۔ گل فام صاحب کے گھر گیا، لیکن انہوں نے دھکا دے کر اسے باہر نکال دیا۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ میں اب کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ میرا طریقہ غلط تھا مگر میری نیت غلط نہیں تھی۔ میں اسے دل سے چاہتا ہوں۔ میں اس کی عزت ضرور کروں گا۔ جیسا اب چاہیے میں ویسا بن جاؤں گا۔ لیکن گل فام صاحب کو جیسے اس سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ وہ بولے چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک دوں گا۔ اس کا گلا دبا کر مار ڈالوں گا۔ لیکن تمہارے ساتھ رخصت کبھی نہیں دوں گا۔ رمیز کے پاس بس ایک طریقہ بچا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ان کے گھر میں داخل ہوا۔ جب سب سو رہے تھے وہ آہستہ آہستہ تلاش کرتے ہوئے سدرا کے کمرے تک پہنچ گیا، جہاں وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا، لاک لگایا اور پھر اپنی شرٹ اتار کر غصے میں ایک طرف پھینک دی۔ وہ اس کے قریب جا کر لیٹ گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ خل سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے ساتھ رات گزارے۔ اس کے لیے صرف ایک لمحہ درکار تھا۔ اس نے سدرا کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ کون ہے؟ تمہارا شوہر رمیز شاہ۔ یہ سن کر وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ناکام رہی۔ نو میسیز، آج تو ملن کی رات ہے، خل چاہیے تمہیں۔ ایسے کیسے جان من؟ میرے دل میں دھڑکنے کے بعد تمہیں آزادی تو کبھی نہیں مل سکتی۔ بڑی شرافت سے تمہارے ابو سے کہا تھا کہ میری بیوی میرے حوالے کر دو مگر نہیں مانے۔ اسی لیے سہاگ رات تو مجھے مجبورنہ سسرال میں ہی منانی پڑے گی، اس سے پہلے کہ سدرا کوئی احتجاج کرے۔ رمیز نے اسے موقع نہیں دیا۔ وہ اس پر مکمل قابو پا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخے چنلائی اس کے ہونٹوں کو قید کر چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کب سے جذبات پر بند باندھے ہوئے تھے، جیسے آج آزادی ملی ہو۔ سدرا کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر بھی اسے پیار آ رہا تھا۔ وہ انہیں اپنے ہونٹوں سے صاف کر رہا تھا۔ اسے ہر صورت آج کی رات سدرا کے وجود میں اپنی نشانی پہنچانی تھی تاکہ خل میں تاخیر ہو سکے۔ اسی لیے صبح ہی اس نے سدرا کی جان بخشی تھی اور باہر چلا گیا، اور وہ روتی جا رہی تھی۔ نہا کر کپڑے بدلے، چادر الماری میں چھپا دی اور دوسری چادر بچھا دی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اپنے باپ سے کچھ کہتی تو طوفان کھڑا ہو جاتا، اسی لیے وہ چپ ہی رہی۔ لیکن اس دن تیز بخار ہو گیا۔ نہ 2 دن بعد پیشی تھی، لیکن وہ تیز بخار کی وجہ سے نہیں جا سکی اور اگلی پیشی 1 مہینہ بعد تھی۔ 10 دن بعد جا کے سدرا کا بخار اترا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ہلکے پڑ چکے تھے اور اس کا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اسے اس وقت رمیز کے نام سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ پہلے دھوکہ دے کے شادی کی اور پھر رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے رشتہ قائم کر لیا، صرف اس کے باپ کو ہرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے۔ لیکن سدرا بھی سوچ چکی تھی کہ اگلی پیشی پر جائے گی اور کہے گی کہ وہ اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن ابھی 25 سے 26 دن ہی گزرے تھے کہ اسے متلی ہونے لگی۔ کچھ بھی کھاتی تو الٹی آ جاتی۔ اپنی ماں کو بتانے کی بجائے اس نے رابعہ سے بات کی اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ کیوں اس شخص کا رشتہ لے کر آئی۔ رابعہ نے کہا وہ تم سے محبت کرتا تھا، کہتا تھا بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال اس وقت رابعہ کے علاوہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی حالت سن کر رابعہ کو تھوڑی فکرمندی ہوئی۔ وہ بولی، پلیز تم میرے گھر آ جاؤ، میں بہانے سے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے گھر میں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اس نالائق انسان نے میرے ساتھ کیا ہے۔ رابعہ اس کے گھر آ گئی اور وہ بازار جانے کے بہانے اس کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ رابعہ اور سدرا کی باتیں یاسر سن چکا تھا، اسی لیے غصے میں اس نے رمیز کو کال کی اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی میری بیوی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔
میں نے بڑے ادب سے اس کے باپ کو سمجھایا تھا کہ وہ رخصت کر دے، لیکن اس کا باپ نہیں مانا۔ اگر وہ ضدی ہے تو میں اس سے بھی زیادہ ضدی ہوں۔ مر جاؤں گا لیکن اسے طلاق نہیں دوں گا۔ یاسر غصے میں سب کچھ بول دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کس حالت میں ہے؟ تمہاری حرکت کی وجہ سے اسے الٹیاں آ رہی ہیں، اور اپنے گھر میں وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ رابعہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر کوئی بات ہوئی تو کتنے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ اس پر رمیز بولا، اسے الٹیاں ہو رہی ہے۔ رمیز نے ایک سکون کی سانس لی، پھر وہ مسکرانے لگا۔ اس کا مطلب ہے میں باپ بننے والا ہوں۔ اچھا ہے، شکر ہے کا۔ یہی فکر تھی مجھے۔ وہ کس ہسپتال گئی ہے؟ یاسر بولنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں ایک لڑکی کی عزت کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس اپنی بیوی کو اپنے پاس لانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے سسر نے کوئی اور راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ تم بتاؤ کہ وہ کس ہسپتال گئی ہے؟ یاسر بولنے لگا، میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مت بتاؤ، مجھے پتا ہے رابعہ بھابھی کے ساتھ ہی ہے نا وہ۔ یاسر تو اسے فون کر کے پچھتا رہا تھا، لیکن جب تک رمیز ہسپتال پہنچا تب تک رابعہ اسے گھر چھوڑ چکی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ حاملہ تھی اور اگلے دن پیشی تھی۔ رو رو کر اس کی حالت خراب تھی۔ بار بار رمیز پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ رمیز اس ہسپتال جا کر اس کی پریگنینسی رپورٹ حاصل کر چکا تھا۔ اگلے دن جب پیشی پر وہ آئی تو اس نے کہا کہ میرا رمیز سے نکاح ہو چکا ہے اور مجھے طلاق چاہیے۔ تو رمیز کے وکیل نے اس کے سامنے اس کی وہ رپورٹ رکھ دی، ساتھ ہی ڈاکٹر کی ہدایات کی سلپ بھی۔ جج نے اپنا چشمہ ناک سے اوپر کر کے غور سے دیکھا اور پھر بولی، اب تو کہہ رہی ہیں کہ اب کا صرف ان سے نکاح ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ میڈیکل رپورٹس کے مطابق اب دونوں میاں بیوی ہیں اور اب اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ یہ سن کر سدرا کے والد نے کہا کہ یہ جھوٹی رپورٹ ہے، یہ انسان جھوٹا ہے اور دھوکہ باز ہے۔ دھوکہ دے کر اس نے میری بیٹی سے نکاح کیا اور اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ میری بیٹی اسے جانتی بھی نہیں ہے۔ اسی وقت اس کا بلڈ سیمپل لیا جائے اور کہا گیا کہ جب تک اس کی رپورٹ نہیں آتی عدالت برخاست نہیں ہوگی۔ 2 سے 3 گھنٹے بعد رپورٹ آئی اور وہی نکلی۔ رمیز سچا ثابت ہو چکا تھا، اور اس کے والد بڑی حیرانی سے کبھی سدرا کو دیکھ رہے تھے تو کبھی رمیز کو۔ وہ سدرا سے بولنے لگے، یہ سب کیا ہے؟ وہ بولی، اس شخص نے زبردستی میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ اس کے والد کا تو جیسے دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ یہ میری بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اب میں اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ خدا کے لیے مجھے ایک موقع دیں، میں ان کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، ورنہ دوسری صورت میں یہ میرا بچہ ضائع نہیں کروائیں گے۔ جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہوا تو میں اس سے اپنا بچہ لے لوں گا۔ یہ سن کر سدرا نے کیناتوز نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے والد کہنے لگے، پہلے یہ بھری عدالت میں تم مجھ سے معافی مانگو گے، پھر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گی، لیکن مجھے اس شخص کے پاس جانا نہیں ہے۔ میں اس کا بچہ اسے واپس نہیں کروں گی۔ لیکن اس کے والد جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی کوئی نہیں سنے گا۔ وہ بہت بڑی چال چلا چکا تھا۔ پوری عدالت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر رمیز نے معافی مانگی تھی اور پھر سدرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھووا رہی تھی، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میرا ہاتھ چھوڑ دو، وہ بار بار اسے کہہ رہی تھی۔ لیکن وہ بڑی خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی گاڑی تک لے کر آیا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا، دروازہ بند کیا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا۔ تم بہرے ہو یا کیا؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا؟ تم انسان نہیں ہو، جانور ہو، اور میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ رمیز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی گاڑی بنگلے کے اندر داخل ہوئی اور وہ سدرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر لے آیا تو اس کے والدین غصے میں بھرے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ لڑکی اس گھر کی بہو نہیں بنے گی۔ وہ بولا، اگر یہ یہاں نہیں رہے گی تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور میں اپنے بچے کو بے گھر اور بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔
اگر آپ اپنی بہو کو قبول نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ بیٹا بھی کہیں اور چلا جائے گا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ڈیڈ میں جس کمپنی میں چاہوں کام کر سکتا ہوں، پیسے بھی کما سکتا ہوں، لیکن آپ کی کمپنی ڈوب جائے گی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سدرا کو اپنے کمرے میں لے گیا، دروازہ بند کیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے بستر پر بٹھا دیا۔ وہ بولا، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ایسا کیا ہے جو شوہر اپنی بیوی سے نہیں کرتا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں پانے کے لیے بس تھوڑا سا جھوٹ بول دیا تھا، تھوڑا دھوکا دیا، لیکن میری محبت سچی تھی۔ اور یہ بھی غلط بات ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ 4 مہینے ہم باتیں کرتے رہے ہیں، ان 4 مہینوں میں تم نے بھی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا تھا۔ اگر تمہارے والد ضد نہ کرتے تو میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا سدرا، اور تمہارے والد تمہیں خل دلوا دیتے اور میں مر جاتا۔ اس بات پر سدر کا ہاتھ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر چلا گیا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی تڑپ تھی، لیکن فوراً سنبھل گئی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے پیچھے کر لیا۔ وہ کہنے لگا، اب بھی یہی کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت تم کرتی ہو، میں بھی تم سے کرتا ہوں۔ تمہیں پوری عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اپنے دل سے ساری نفرتیں اور شکایات دور کر لو۔ بس یہ یاد رکھو کہ تم مجھے چاہتی ہو، اور اب تو ویسے بھی ہم لوگ ماں باپ بننے والے ہیں، ہمیں اپنے بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دلاویز کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں پر لگا لیا۔ دلاویز نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ طلاق تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے ابو سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رمیز کا طریقہ غلط تھا، لیکن نیت غلط نہیں تھی۔ جب اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس کے والدین بھی پچھلی ساری ناراضگیاں بھول چکے تھے۔ وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب وہ 1 مہینہ کا ہوا تو رمیز سدرا کو اور اپنے بیٹے کو گل فام صاحب کے گھر لے گیا۔ اپنے نواسے اور بیٹی کو دیکھ کر انہوں نے بھی پچھلی باتیں بھلا دی تھیں۔ رمیز نے دوبارہ ان سے معافی مانگی تھی۔ اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر گل فام صاحب نے دل سے ساری ناراضگیاں ختم ہو چکی تھیں۔ داماد کو بھی گلے لگا لیا تھا۔ خود کو رمیز بدل چکا تھا، اب زیادہ تر شلوار قمیض پہنتا تھا، داڑھی بھی سنت کے مطابق رکھ چکا تھا اور نماز بھی پابندی سے پڑھتا تھا۔ کیونکہ سدرا پڑھتی تھی، سدرا کی محبت نے اسے بالکل بدل دیا تھا۔ اب بھی وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ اگر وہ 10 منٹ رمیز نظر نہ آتی تو وہ بے چینی محسوس کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، بس جب میں آفس سے آؤں تو میری آنکھوں کے سامنے رہو۔ دونوں ایک دوسرے کی صحبت میں بہت خوش تھے۔